بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم القراءۃ الواضحہ کے دوسرے سبق کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق میں کچھ نئے الفاظ آئے ہیں، کچھ نئے مفردات آئے ہیں جس کو ہمیں صحیح ڈھنگ سے پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے، تو اس سے ہمارے عربیت کے علم کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوگا، تھوڑا زیادہ اضافہ ہوگا۔ جیسے بچہ ہوتا ہے، بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو سب سے پہلے اشارہ کرتا ہے، سب سے پہلے بولنا شروع نہیں کرتا ہے بلکہ پہلے اشارہ کرتا ہے پانی کی طرف، کھانے کی طرف، ماں کی طرف، باپ کی طرف۔ پھر جب اس کو کچھ اور سمجھ آتی ہے تو وہ کچھ الفاظ بولتا ہے، جیسے ماں، باپ، میں۔ تو اسی طرح ہم نے اس سے پہلے جو سبق کو پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے اشارہ کرنا سیکھا تھا، عربی زبان میں ہمیں کس کی طرف کیسے اشارہ کرنا ہے۔ اور اس سبق کے اندر کچھ الفاظ ہیں، میں، تو، اور استاد کو، اور تو کیا بولتے ہیں عربی زبان کے اندر، اس سبق کے اندر ان چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق۔ اب دیکھیے پہلا لفظ ہے انا۔ انا کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں میں، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں میں، جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ میں کھاتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، میں سوتا ہوں۔ تو اس میں جو لفظ میں آیا ہے، میں یعنی آدمی اپنی طرف اشارہ اپنے بارے میں بتاتا ہے، اس کو عربی زبان میں انا بولتے ہیں۔ انت کے معنی آتے ہیں تو یا آپ۔ اگر مخاطب سامنے والا چھوٹا ہے تو اس کے لیے تو بولتے ہیں اردو میں، اور اگر بڑا ہے، عزت والا ہے، تو اس کے لیے لفظ آپ استعمال کرتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کے لیے ایک ہی لفظ آتا ہے انت۔ تلمیذن، تلمیذن کے معنی آتے ہیں طالب علم، پڑھنے والا، جس کو اسٹوڈنٹ بولتے ہیں ہم، تو اس کو عربی زبان کے اندر تلمیذ بولتے ہیں۔ ولدن، ولدن کے معنی لڑکے کے آتے ہیں۔ مدرسن، مدرسن کے معنی ٹیچر کے آتے ہیں، استاد کے آتے ہیں۔ رجلن، رجلن کے معنی لڑکے کے آتے ہیں۔ صغیرن، صغیرن کے معنی چھوٹے کے آتے ہیں۔ کبیرن، کبیرن کے معنی بڑے کے آتے ہیں۔ طویلن، طویلن کے معنی لمبے کے آتے ہیں۔ قصیرن، قصیرن کے معنی کوتاہ قد کے آتے ہیں، جو چھوٹے قد کے ہوتے ہیں ان کو قصیر بولتے ہیں۔ مسرورن، مسرورن کے معنی خوش، خوش کے آتے ہیں۔ تو یہ مفردات ہو گئے۔ اب آگے اس کو جملوں میں استعمال کر کے صاحب کتاب نے دکھایا ہے۔ تو پہلا ہے انا ولدن، انا ولدن۔ یہ دیکھیے دونوں لفظ آیا ہے، شروع میں انا آیا ہے، پھر یہاں ولدن آیا ہے تلمیذن کے بعد۔ اب ان دونوں کو اکٹھا کر دیا، ایک جملہ بن گیا انا ولدن۔ اس کا معنی ہوگا میں لڑکا ہوں۔ اگر کسی کو بولنا ہے، اپنے بارے میں بتلانا ہے کہ میں لڑکا ہوں، تو اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ انا ولدن، میں لڑکا ہوں۔ انت رجلن، اب دیکھیے ہم نے بتایا تھا کہ انت کے معنی تیرے کے آتے ہیں یا آپ کے آتے ہیں، اور رجلن کے معنی مرد کے آتے ہیں۔ تو اب دونوں کو ہم نے، دونوں افراد کو ملا کر ہم نے ایک مرکب لفظ بنایا، ایک مرکب جملہ بنایا، اور وہ انت رجلن، تو تم آدمی ہو یا آپ آدمی ہیں۔ انا تلمیذن، میں لڑکا ہوں، میں طالب علم ہوں۔ تو انا کے معنی میں، اور تلمیذن کے معنی طالب علم یا اسٹوڈنٹ، شاگرد۔ تو اگر کسی کے بارے میں کوئی اپنے بارے میں بتلانا چاہتا ہے کہ میں کوئی نوکری نہیں کرتا ہوں، میں تو ابھی پڑھائی کر رہا ہوں، میری پڑھائی جاری ہے، تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے انا تلمیذن، میں طالب علم ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس کے بعد ہے انت مدرسن۔ تو انت کے معنی ہم نے پڑھا تیرے یا آپ کے، اور مدرسن کے معنی استاد کے آتے ہیں، ٹیچر کے آتے ہیں۔ تو دونوں کو ملا کے ہم نے مرکب جملہ بنایا انت مدرسن، آپ استاد ہیں۔ انا صغیرن، میں چھوٹا ہوں۔ اگر کسی کو بتلانا ہے اپنے بارے میں کہ میں چھوٹا ہوں، بڑا نہیں ہوں، تو کیا استعمال کریں گے اس کے لیے؟ انا اور صغیرن۔ انا کے معنی میں، اور صغیرن کے معنی چھوٹا۔ انا صغیرن، میں چھوٹا ہوں۔ انت کبیرن، آپ بڑے ہیں۔
تو انتا کے معنی آپ یا تم، اور کبیرن کے معنی بڑا، ان دونوں کو ملا کر ہم نے بنایا ایک مرکب جملہ، انت کبیرن، تم بڑے ہو یا آپ بڑے ہیں۔ انا مسرورن، میں خوش ہوں۔ تو انا کے معنی میں اور مسرورن کے معنی خوش، خوش کے آتے ہیں، تو انا مسرورن کا ترجمہ ہو جائے گا میں خوش ہوں۔ انت مسرورن، آپ خوش ہیں یا تم خوش ہو۔ تو یہ چند جملے تھے اور پھر اس کو چند الفاظ تھے، مفردات تھے، پھر مرکب کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا تھا۔ اب کچھ اور جملے ہیں جس میں ہم نے اس میں اشارہ کا استعمال کیا ہے۔ پہلے آ چکا ہے کہ قریب کے اشارے کے لیے ھذا آتا ہے اور دور کے اشارے کے لیے ذالک کا آتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ھذا قصیرن، ھذا کے معنی یہ اور قصیرن کے معنی کوتاہ قد، چھوٹے قد۔ تو ھذا قصیرن، یہ کوتاہ قد ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے سامنے کوئی لڑکا ہے، کوئی آدمی ہے جو لمبا نہیں ہے، وہ چھوٹے قد کا ہے، تو ہمیں اس کی طرف اشارہ کر کے عربی میں بولنا ہے کہ چھوٹے قد کا ہے، تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے ھذا قصیرن، یہ چھوٹے قد کا ہے۔ ذالک طویل، وہ لمبا ہے۔ ذالک صغیر، وہ چھوٹا ہے۔ ھذا کبیر، یہ بڑا ہے۔ تو اس طرح یہ مفردات اور مرکبات یہاں کچھ استعمال ہوئے۔ اب آگے کچھ اور مرکبات استعمال بتلا رہے ہیں، اس کو دوسرے انداز میں، سوالیہ انداز میں، سوال اور جواب کے انداز میں۔ تو آپ نے پڑھ لیا کہ من کے معنی آتے ہیں کون اور انتا کے معنی آتے ہیں تم۔ تو اب سوال ہم نے کیا، اگر ہماری کسی نئے آدمی سے ملاقات ہوئی، مثال کے طور پر کوئی عرب کا رہنے والا آیا ہے، اب ہمیں اس سے اس کا انٹروڈکشن لینا ہے، اس کا تعارف پوچھنا ہے کہ آپ کون ہیں بھائی، تو ہم اس کے لیے پوچھیں گے من انتا، آپ کون ہیں۔ یا اگر سامنے والا چھوٹا ہے، بچہ ہے، تو اس سے ہم پوچھیں گے من انتا، تم کون ہو۔ تو اب جواب ہمیں کیا دینا ہے؟ اگر ہم جواب دینا چاہتے ہیں کہ ہم لڑکے ہیں، یا ہم طالب علم ہیں، یا ہم آدمی ہیں، تو اس کے لیے الگ الگ جملے استعمال کریں گے، الگ الگ لفظ استعمال کریں گے۔ تو اگر ہمیں بتانا ہے کہ میں لڑکا ہوں تو جواب دیں گے انا ولد۔ بتلانا ہے کہ میں طالب علم ہوں تو جواب دیا جائے گا انا تلمیذ۔ اور اگر یہ بتلانا ہے کہ میں آدمی ہوں تو انا رجل کا استعمال کریں گے۔ دوسرا سوال یہ جملہ ہے هل انت مدرس، کیا آپ استاد ہیں، کیا آپ استاد ہیں۔ تو اگر آپ استاد ہیں تو آپ جواب اس بات کے اندر دیں گے، ہاں کے اندر دیں گے، اور اگر آپ استاد نہیں ہیں تو آپ اس کی نفی کر کے جواب دیں گے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر آپ جو استاد نہیں بلکہ آپ پڑھنے والے طالب علم ہیں، تو آپ جواب دیں گے لا، نہیں، انا تلمیذ، میں طالب علم ہوں۔ هل انت صغیر، کیا آپ چھوٹے ہیں۔ تو اگر آپ چھوٹے ہیں تو جواب دیں گے ہاں، اور اگر آپ بڑے ہیں، چھوٹے نہیں ہیں، تو اس صورت میں جو ہے جواب ہمیں نفی کے اندر دینا ہوگا۔ تو یہاں انہوں نے اس بات کے اندر جواب دیا ہے۔ تو هل انت صغیر، کیا آپ چھوٹے ہیں۔ اگر آپ واقعتاً چھوٹے ہیں تو آپ جواب دیجیے نعم انا صغیر، نعم، ہاں، انا صغیر، میں چھوٹا ہوں۔ هل انت طویل، کیا آپ بڑے ہیں، کیا آپ لمبے ہیں۔ طویل کے معنی لمبے کے آتے ہیں۔ هل انت طویل، کیا آپ لمبے ہیں۔ تو اگر آپ لمبے نہیں ہیں، چھوٹے قد کے ہیں، تو آپ جواب دیجیے لا انا قصیر، نہیں، میں چھوٹا ہوں، میں کوتاہ قد ہوں، میں چھوٹے قد کا ہوں۔ من مسرور، یہ بھی سوالیہ جملہ ہے، کون خوش ہے۔ تو اگر آپ خوش ہیں تو آپ جواب دیں گے اس بات کے اندر انا مسرور، میں خوش ہوں۔ تو یہ تو سوال اور جواب کے انداز مشق تھا۔ آگے ہے مشق، اس کو خالی جگہ ہے بھرنا ہے، ہمیں پر کرنا ہے، خالی جگہ کو بھرنا ہے۔ اب دیکھیے یہاں لکھا ہے نمبر 1 پر لکھا ہے تمرین کے معنی آتے ہیں مشق کے آتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر لکھا ہے ولدن، اور اس سے پہلے خالی جگہ ہے، تو اب ہمیں یہ بھرنا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر ہم یہاں یہ بھی لگا سکتے ہیں انا ولدن، میں لڑکا ہوں، یا یہاں ہم ذالکہ بھی لگا سکتے ہیں ذالک ولدن، یہاں ہم ھذا بھی لگا سکتے ہیں ھذا ولدن۔ آگے ہے نمبر 2 پر مدرسن، اس سے پہلے خالی جگہ ہے، تو یہاں بھی ہم اس کو پر کر سکتے ہیں انا مدرسن سے، یا انت مدرسن سے، یا ھذا مدرسن سے لگا سکتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ھذا ہے اور ھذا کے بعد خالی جگہ ہے، تو اب ہمیں اس کے بعد کچھ لگانا ہے، تو ہم اس کے بعد کچھ بھی لگا سکتے ہیں جو ہم نے اس سبق کے اندر پڑھا ہے۔ تو جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا، یہ ایک لفظ ہے رجل، یا یہ لفظ ہے صغیر،
تو اب لگائیے حاذا صغیرن، یا یہاں ولد لگا دیجیے حاذا ولدن۔ نمبر 4 پہ ذالکہ کا ہے، ذالکہ ہے اور اس کے بعد خالی ہے، تو ذالکہ کے بعد بھی کچھ ہم بھر سکتے ہیں جو ہم نے اس وقت کے اندر پڑھا ہے۔ تو ہم مثال کے طور پر بھر دے رہے ہیں ذالکہ طویل، وہ لمبا ہے۔ نمبر 5 پہ انا ہے اور اس کے بعد خالی جگہ ہے، تو انا کے بعد ہم اس کو پر کریں گے اسی سبق کی روشنی میں۔ تو دیکھیے یہاں بالکل نیچے میں انا مسرورن، یہی ہم اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، انا مسرورن، میں خوش ہوں۔ اب اس کے بعد نمبر 6 پہ انت ہے، اس کے بعد خالی جگہ ہے، خالی جگہ کو پر کریں گے کچھ بھی لگا کر اسی سبق کی روشنی میں۔ تو انت صغیرن لگا سکتے ہیں، آپ چھوٹے ہیں، یا انت طویل، آپ لمبے ہیں۔ تو یہ آج کا سبق ہمارا پورا ہوا، اور اس سبق کو آپ نے پڑھ لیا ہے، اب آپ کو مشق کرنا ہے۔ تو اس طرح یہاں انہوں نے 6 مشق یعنی 6 خالی جگہ دے کر مشق کرائی ہے۔ آپ اس طرح 10-15 اور جو ہے جملے بنائیے اسی کی روشنی کے اندر، جیسے کہیں ذالکہ لگا دیجیے، کہیں حاذا لگا دیجیے، کہیں سوالیہ جملہ بنائیے اور اس کا جواب لکھیے۔ تو اس طرح آپ مشق کریں گے، لکھنے کی مشق کریں گے تو آپ کو لکھنا آ جائے گا، عربی لکھنا آئے گا، اور اگر بولنے کی مشق کریں گے تو آپ کی زبان کھلتی جائے گی۔